بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. سورۃ مریم آیت نمبر 16. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے قصے کے فوراً بعد مریم علیہ السلام کا جو قصہ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، ان دونوں قصوں میں جو ہے نا بعض باتیں متقارب ہیں، بعض باتیں متشابہ ہیں. وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب چاہا جیسا چاہا اپنی مرضی کے مطابق اپنے جو ہے نا اپنے مخلوقات میں اور اپنے عالم کے اندر جو ہے نا تصرف کر سکتا ہوں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ ہم نے تم کو بانجھ پن کی حالت میں، تمہاری بیوی بانجھ تھی اور تم جو ہے نا ضعیف ہو گئے تھے، یاس کے عمر میں آ گئے تھے، 80-90 کراس کر لیے تھے آپ، اور آپ کے بال پک گئے تھے اور آپ کو یقین نہیں تھا کہ میں کیسا مجھے بچہ ہوگا. تو جب آپ کی دعا کرنے کے بعد ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ تم کو یحییٰ دیں گے اور ایسا بچہ دیں گے جس کا نام اس کا نام تم یحییٰ رکھنا، اور وہ جو ہے نا بالکل عظیم ہوگا اور عظمت والے انبیاء میں اس کا شمار ہوگا. اور ہم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں. یعنی ضعیفی کی حالت میں آدمی بالکل یاس کی حالت میں پہنچنے کے باوجود بھی ہم اس کی بانجھ بیوی سے اولاد دے سکتے ہیں. سبب یہ ہے کہ ہماری طرف رجوع کرنا، ہماری طرف دعا کرنا، ہم اس کو پورا کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو جب آپ اپنے آپ کو مشرقی جانب، بیت المقدس کے مشرقی جانب جو ہے نا وقف کر لیا اپنے آپ کو عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے نا اپنانے کے لیے اور لوگوں سے الگ ہو کر تقرب اللہ چاہنے کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لی، تو فرشتے کو بھیجا اللہ تعالیٰ اور بولا کہ ہم تاریخ میں آدم کو پیدا کیے تھے بغیر باپ سے، بغیر ماں سے، اور اس کے بعد حوا کو پیدا کیے بغیر ماں سے، باپ کے جو ہے پھسلی کے حصے سے، اور اب ہم بغیر جو ہے باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بھی ایک عظیم نبی ہوں گے. تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دونوں واقعات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے تصرف کا بہت بڑا وہ ہے سبق ہے. تو انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے کر سکتے ہیں. تو اسی کی طرف رجوع کرنا، اسی کی عبادت کرنا، اس سے شرک نہیں کرنا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو ان کے سامنے قصہ بیان کرو. وَذْكُرِ الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. پردہ کا مطلب اپنے آپ کو وقف کر لیا، اپنے آپ کو الگ کر لیا معاشرے سے، اور اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے، اللہ کے گھر میں ریاضت کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا، پردہ کر لیا. پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح، یعنی فرشتے کو، روح سے مراد یہاں پہ روح الامین ہے. روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے. اپنی روح فرشتے کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا، یعنی بھیس بدل کر اپنا جو ہے نا اپنا حلیہ بدل کر آدمیوں کی طرح سامنے آئے. تو آپ ڈر گئیں. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. روحنا سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جنہیں کامل انسانی شکل میں حضرت مریم کے طرف بھیجا گیا. حضرت مریم نے جب دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آ گیا ہے، فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں، من کا کس سے، ان کنت تقیا، اور ڈر اللہ تعالیٰ سے، اگر تو ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈر. اور جو نیت سے، اگر غلط سے نیت سے آیا تو اللہ تعالیٰ سے ڈر. تو سمجھی کہ بشر ہے اور مجھے اکیلا پا کر جو ہے غلط نیت سے آیا ہے میرے پاس. ڈر گئی، یہ بری نیت سے نہ آیا ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے رب کا قاصد ہوں اور یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا فرمائے گا. نافع اور ابو عمرو کی قرات میں لیہبا صیغہ غائب ہے، متکلم کا صیغہ جو موجود قرات میں ہے
اس لیے بولا کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی، جس سے بإذن اللہ ان کو حمل ٹھہر گیا، اس لیے ہوا کا انتصاب اپنی طرف کر لیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہو اور یہاں حکایتاً نقل ہوا ہو۔ اس اعتبار سے کلام کا یہ معنی ہوگا ارسلنی یقول لکی ارسلت رسولی الیک لیہب لکی۔ یہ ایسر التفاسیر میں مثال دیے ہیں شیخ، لیہب لکی غلاما زکیہ۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیہ۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں لیہب لکی، تاکہ میں تم کو بچہ دوں، غلاما زکیہ، زکی غلام، اور جو ہے نا ابخری بچہ، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ۔ انہوں نے فرمایا یہ کیسا ہے یہ کام؟ قالت انا یکون لی غلام، کیسا مجھے بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مس اسے کہتے ہیں ٹچ کرنے کو کہتے ہیں، برائی تو بہت دور کی بات ہے، مجھے کوئی غیر مرد ہو یا میرا حلال مرد ہو یا کیا بولتے ہیں حرام ہو، کوئی مجھے چھوا تک نہیں، یہ بچہ کیسے ہوگا؟ آپ عجب العجاب جو ہے نا جواب دیں۔ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، اور میں باغی لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ باغی اسے کہتے ہیں جو عورت جو ہے نا برائی زنا کرتی ہے، اسی لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ مہر البغی جو ہے نا بغی عورت کا جو کھانا حلال نہیں ہے اس کا پیسہ۔ ولم اکو قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے، یہ تو مقدر ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت سی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بہت ہی آسان ہے، کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہر وہ کام جو بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے یہ کام، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے۔ یعنی میں اسباب عادیہ کا محتاج نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے یہ بالکل آسان کام ہے، اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر، اور تمہاری ماں حوا کو صرف عورت کے بغیر، مرد سے عورت کے بغیر، اور تمام مخلوقات کو مرد و عورت سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف عورت کے بطن سے بغیر مرد کے پیدا کر دینا۔ ہم تخلیق کے چاروں صورتوں پر قادر ہیں، سبحان اللہ۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ فجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا۔ پھر درد زہ، عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہونے کے وقت میں جو درد وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے دردوں سے، پھر درد زہ سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اللہ تعالیٰ انہیں، اور کہنے لگی اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اس سے مراد نبوت ہے جو اللہ کی رحمت خاص ہے اس کے لیے بھی جو اس نبوت پر ایمان لائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بچے کو جو ہے خاص نعمت دیں گے۔ لیہب لکی غلاما زکیہ، تو اس کا ترجمہ ہے یہ کلام، یہ اسی کلام کا تتمہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نقل کیا، یعنی یہ اعجازی تخلیق ہے تو اللہ کے ہاں طے شدہ اور مقدر شدہ ہے،
تو آپ فرمائیں کہ موت کی آرزو میں اس ڈر سے کہ میں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی جبکہ میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے لوگ۔ یہ تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہاں میری شہرت ایک عابدہ اور زاہدہ کے طور پر ہے اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی۔ تو آپ ڈرے وہاں پر اور آپ کو فکر ہوئی۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ تو فرمائے فناداها من تحتها، نیچے وادی میں سے، محلے میں سے اور نیچے سے آپ کو آواز دی گئی، اللہ تحزنی، ڈرو مت۔ تو یہ کہنے کو تو جملہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مریم علیہ السلام کو کہیں کہ ڈرو مت، تو یہ تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے، تمام جو ہے نا مجاہدین کے لیے، تمام جو ہے نا جو لوگ باطل سے نبرد آزما ہیں آج زمانے میں، ان کے لیے ہے جملہ اللہ تحزنی، لا تحزنو، ڈرو مت، خوف مت کھاؤ، اگر تم مومن ہے تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی جو ہے نا اعلیٰ رہو گے، تم ہی منصور رہو گے۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو بھی اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ توکل کی جو مثال ہے علماء دیتے ہیں، بعض علماء، کہ جب بندہ توکل کا پورا حق ادا کرتا ہے، جیسا کہ تشبیہ دیے ہیں کہ اگر بندہ پرندوں جیسا توکل کرے گا، کیونکہ پرندہ صبح نکلتے ہیں، پوٹے خالی ہوتے ہیں، ان کے پوٹے، ان کے جو ہے نا پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب نکلتے ہیں دنیا میں پھیلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، رزق اللہ تعالیٰ جہاں بھی دیا ان کو، اس کے بعد جمع نہیں کرتے کوئی، کھا لیے جتنا بھی ہے ان کے پاس میسر آ گیا، اس کے بعد پانی پی لیے نکل گئے راتوں میں۔ صبح جو ہے نا خالی پیٹ یا نکلتے ہیں اور شام میں پیٹ بھر کے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کھلانے والا ہے۔ معمولی سے ذرے جراثیم کو بھی، پرندوں کو بھی، انسانوں کو بھی، بڑی سے بڑی ہود کو بھی جو ٹنوں کھانا کھاتی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ تو توکل، ہم کو توکل کرنے کا حکم ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دیتا ہے جہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رزق دیا تھا پہلے، جب آپ مکاناً شرقیہ میں جب اپنے آپ کو اعتکاف کر لے کے اپنے آپ کو جو ہے نا عبادت اور ریاضت کے لیے وقف کر لے کے آپ تھی، تو آپ کو کمرے میں جو ہے نا گرمی کے دنوں میں سردی کا ملکوں کا میوہ اور سردی کے دنوں میں گرم ملکوں کا میوہ آپ کو دیتا تھا اللہ تعالیٰ۔ جب کبھی زکریا داخل ہوتے تھے محراب کے اندر، فرماتے تھے قال انا لکی ھذا، فرماتے تھے یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی بھی ان کے پاس داخل ہوتے تو ان کے پاس نئے نئے میوے دیکھتے اور فرماتے کہ انا لکی ھذا، کہاں سے آیا یہ میوہ، یہ تمام چیز۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے جس کو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے۔ تو جب آپ پورے کا پورا اللہ پہ توکل تھی تو آپ کو یہ مسئلہ، یہ ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے ایسا معاملہ کرا، غیب سے رزق دیا۔ اور جب بچے کی فکر لگ گئی، آپ کو پیسہ بچہ پیدا ہوگا، لوگ کیا بولیں گے، ایسا پریشانی، تو تھوڑا سا ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس میں تھوڑا سا کمی ہوئی، تفکیر دوسری طرف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا توکل میں بھی جو ہے اب بولا کہ حُزِّ الیک جذع النخلۃ، بولے کہ یہ جھاڑ کو ہلاؤ، حالانکہ جھاڑ اتنا مضبوط ہوتا، توانا بڑے سے بڑا پہلوان بھی لایا تو ہلتا نہیں جھاڑ کو، کھجور کا جھاڑ کا تنا، تازے جھاڑ کا کچا تنا جو ہوتا ہے وہ ہلتا نہیں۔ تو بولے ایک سبب اختیار کرو، سامنے ہے پانی پیو، سبب اختیار کرو تو جھاڑ سے جو ہے نا تازی تازی کھجوریں گریں گی، کھاؤ۔ تو آدمی کو، میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ پر پورا کا پورا توکل کرنا چاہیے، اسباب کو پہ زیادہ اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن پورے کا پورا اسباب کی طرف سے نہیں۔ جیسا کہ آج کل کے زمانے میں کورونا ہے، کورونا لوگ ماسک وغیرہ یہ وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں، پورے گاڑی میں ایک آزو بازو بیٹھے ہوئے، جب گاڑی اتار کے جو ہے نا گاڑی سے اتر کے الگ الگ کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بولا یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب تم کو ایک گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے، تم کو کورونا وہ انفیکٹڈ نہیں ہوتے تھے تم، اب جو ہمیں الگ الگ کھڑے کے نماز پڑھ رہے ہیں۔
تو سبب جو ہے نا، سبب کے حدود ہیں کچھ، اتنا سبب اختیار کرنا. توکل جو ہے نا بلا حدود، جتنا تم جہاز توکل اختیار کرو، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پہ توکل اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی معاملہ کرے گا. ایب نارمل اور جو ہے نا کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم کتابیں لکھتے ہیں کہ لکھتے وقت نوٹ لکھتے ہیں کوئی ایک، یعنی بالکل الگ ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ تم توکل جتنا زیادہ کریں گے تمہارے سے معاملہ اللہ تعالیٰ الگ اختیار الگ، جیسا کہ مریم علیہ السلام کو کھانے کے لیے غیب سے دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی اور اللہ پر پورے کا پورا توکل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.